بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجل فرجہ مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر میں آپ تمام عزیزان کا تہ دل سے ممنون مشکور ہوں خصوصاً MWM کے جتنے بھی برادران کے جو مسلسل اس سارے سلسلے کو کئی سالوں سے برپا کرتے چلے آ رہے ہیں آپ سب کا نہایت ہی ممنون مشکور ہوں اور در واقع ہم سب ممنون مشکور ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی درگاہ میں کہ جن کے وسیلے سے پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ایک بار پھر ہم حالت ایمانی میں قرآن کریم کے محضر میں ہیں ماہ مبارک رمضان کے جو کہ ربیع القرآن قرآن کی بہار کا مہینہ ہے ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے کوشش یہ کی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس سلسلے کو قائم کر سکیں اور کوشش کر سکیں قرآن اپنے پڑھنے والوں سے دو ڈیمانڈز کرتا ہے ایک ڈیمانڈ قرآن کی ما تیسر فقرأ ما تیسر جو بھی آسانی کے ساتھ تم پڑھ سکو جتنا بھی قرآن آسانی کے ساتھ یہ قرآن کی طرف سے ایک طرح کی اپنے پڑھنے والوں کو ریلیکسیشن بھی ہے اور ایک جانب قرآن کی مظلومیت کا نشان بھی ہے وہ کتاب جو کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو تضمین گارنٹی کرتی ہے ہمارے ہاں کتاب فروشی میں اگر آپ جائیں کہیں جہاں کتابیں ملتی ہوں بک سٹورز پہ تو بیسٹ سیلر بک کون سی ہوتی ہے معمولاً جو آپ کو کسی موفقیت کسی کامیابی کا نسخہ بتا رہی ہو گرچہ اس کا رائٹر جو ہے وہ اپنے کتاب کے اندر یہ ضرور کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے تجربات کا نچوڑ ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو بھی اسی طرح سے پیش آئے لیکن میرے تجربات کا نچوڑ ہے اور اس سے کئی لوگوں کو فائدہ ہوا وغیرہ وغیرہ لیکن تضمین گارنٹی کوئی نہیں کرتا کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یا جو میں نے کہا ہے
وہ آپ کو حتماً طور پر کامیابی تک پہنچائے گا۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے اپنے پڑھنے والوں کو 100% گارنٹی دی ہے اس بات کی کہ اگر قرآن پر عمل کیا جائے تو پھر نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی جو کامیابی ہے وہ گارنٹیڈ ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کے لیے ہر طرح کے پرابلمز کا سلوشن لیے ہوئے، ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہمارے ہاں اپلیکیشن آف قرآن نہیں ہے۔ ہم قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے، جبکہ اصل میں ہماری پرابلمز کے سلوشن کے لیے، اچھا پرابلم کے سلوشن کے لیے جو ہم نے قرآن کا حصہ رکھا ہوا ہے وہ صرف استخارے کی حد تک محدود ہے کہ ہم استخارے کے لیے قرآن کھولتے یا کھلواتے ہیں اور وہاں سے اچھا برا میانہ لینے کے بعد ہم اپنی پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک استفادہ ہو سکتا ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن قرآن حقیقی معنی میں اس لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کے پاس واقعاً ہمارے سلوشنز موجود ہیں۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود کہ قرآن اتنی باکمال کتاب جس کے علمی معجزات ابھی تک دنیا سمجھ نہیں پائی ہے، جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے قرآن کے علمی معجزات لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہے ہیں کہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کیا کچھ بیان کر دیا۔ اس سب کے باوجود قرآن پھر بھی اپنے پڑھنے والوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ ما تیسروا، جو بھی آسانی کے ساتھ تم پڑھ سکتے ہو، جتنا بھی آسانی کے ساتھ۔ ابھی آسانی کے ساتھ کم سے کم آسانی ایک آیت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی مشغول سے مشغول، مصروف سے مصروف انسان بھی ایک آیت کم از کم قرآن کی نہ پڑھ سکتا ہو۔ ایک جگہ پہلے بھی گفتگو کے دوران میں نے یہ تاکید کی تھی، 50 آیاتوں کی جو روایت ہے وہ استحباب ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ریگولر بیسس پہ قرآن تلاوت کرتے ہیں اور اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں۔ 50 آیات کا پڑھنا یقیناً مستحب بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے، لیکن ہم جیسے مجھ جیسے افراد کے جو قرآن سے ابھی رابطہ ہی ان کا اتنا قوی نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرام ویئر ٹو سٹارٹ والی بات ہے، کہاں سے شروع کریں؟ تو قرآن خود کہہ رہا ہے بھائی جتنا آسانی سے پڑھ لو۔ اب جتنا آسانی سے میں نے عرض کیا، کم از کم ایک آیت تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ اس ایک آیت کو بھی اگر آپ دن میں کئی مرتبہ پڑھ لیں گے تو ہر دفعہ پڑھنے کا ثواب تو بالآخر آپ کو مل ہی جائے گا۔ ایک آیت بھی اگر آپ نے 50 دفعہ پڑھ لی تو 50 آیتوں کا ثواب آپ کو پھر بھی مل جائے گا۔ اگر آپ نے 50 والا ثواب لینا ہے، 50 والا استحباب آپ کو اتنا عزیز ہے، تو یہ طریقہ بھی موجود ہے۔ لیکن دوسری ڈیمانڈ قرآن کی جو ہے وہ واقعاً قرآن کی مظلومیت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے اندر تدبر واقعاً، یعنی اصل ڈیمانڈ قرآن کی کیا ہے کہ تھوڑا سا پڑھو، لیکن کیسے پڑھو؟ ما افلا یتدبرون، ما تیسروا، تدبر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آسانی کے ساتھ جو پڑھنا چاہتے ہو اس میں غور تو کرو کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ڈیمانڈ کیا ہے قرآن کی؟ بس اتنی سی کہ تھوڑا سا سوچ لو، تدبر کر لو کہ خدا کیا رہا ہے۔ خوب ہمیں عربی نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم ترجموں کے اندر بھی، ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی تھوڑی سی دیر کے لیے تدبر۔ اب یہ تدبر کیا ہے؟ میں بہت ریپیٹیڈلی اس کو کہہ چکا ہوں، کم ترین تدبر یہ ہے کہ ایک دفعہ یہی بیٹھ کر سوچا جائے کہ یہ الفاظ کیوں استعمال ہوئے۔ ہم نہیں پڑھنا چاہتے چلیں جی فلسفی بحث میں، عرفانی بحث میں، علمی ابحاث میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں اس بات کا یقین اور اطمینان ہے کہ یہ کلام کسی حکیم مطلق ذات کا کلام ہے، کسی علیم مطلق، یعنی مثلا مجھ جیسا ایک ناچیز، ایک ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کے مرحلے میں آ رہا ہے، تو ایک معمولی سی حیثیت بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یقیناً ہماری اپنی کوئی ذات نہیں ہے یہاں پر، میں تو یقین کریں بعض اوقات ان تمام مراحل میں دعائے کمیل کا وہ جملہ ہی اپنے ذہن میں دہراتا رہتا ہوں کہ جو امام علی علیہ السلام تو ہم جیسوں کے لیے کہہ گئے اور واقعاً باکمال کہہ گئے ہیں، کم من ثناء جمیل لست اہلا لذلک نشرتا، پروردگار کتنی ہی میری اچھی باتیں، میری ثنائے جمیل ایسی ہیں
کہ لست اہلاً لذالک، میں اصلاً اس کا اہل نہیں ہوں، نشرتہ تو نے پھیلا دی. ہم واقعاً کسی قابل نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی بات کریں تو جو اساتید واقعاً یعنی سب موجود ہیں، یعنی ان بعض کا تو نام لیتے ہوئے بھی ہمیں یہ خوف آتا ہے کہ کہیں کوئی ہمیں ان کے برابر نہ سمجھنے لگے. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، خود رہبر معظم آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع اور بہت سارے اساتید گرامی. یعنی واقعاً انسان تعجب کرتا ہے کہ کس علمی مراتب پر وہ لوگ فائز ہیں. ہم تو بہت چھوٹے سے طالب علم. ایک عزت جو خدا نے کسی کے دل میں اگر ہماری نسبت ڈال دی ہے، آپ ایک ٹائم نکال کر، آپ ایک فرصت نکال کر آ رہے ہیں، توجہ سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل حق اس توجہ کا قرآن کا ہے کہ قرآن کو اتنی ہی توجہ سے سنا جائے، قرآن کو اتنی ہی توجہ سے پڑھا جائے. جبکہ قرآن اس تمام عظمت کے ساتھ ہم سے صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا سمجھ کے پڑھ دو، بس اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا قرآن. تو میں نے لاسٹ ایئر بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا، اور نہ میری حیثیت اور جسارت ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ بھئی آپ ختم قرآن مت کرو، آپ دن میں 2 سپارے 3 سپارے مت پڑھو. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن ہمارا اس پلیٹ فارم سے پیغام یہ ہے کہ کم از کم کچھ قرآن ضرور دن میں 1 آیت 2 آیتیں تدبر کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ. تدبر کا راستہ آسان ترین کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، الفاظ قرآن میں غور کریں. یہی جیسے ہم ہوتا ہے نا، کبھی کبھار کوئی پہیلی ہوتی ہے، کوئی ہمارے سامنے ایسا پزل آتا ہے، ہم اس پزل کو سالو کرنے کے لیے دماغ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں جانا چاہیے، یہ کیسے ہونا چاہیے، اس کا کیا مطلب. اتنے آسان. بس ابتدائی طور پر قرآن ہم سے اتنا ہی تدبر چاہتا ہے کہ ہم غور تو کر لیں کہ خدا ہم سے کہہ کیا رہا ہے. لہذا یہ سلسلہ جتنا بھی ہے، یہ ایک ادنا سی کوشش اسی چیز کی ہے. اس میں ہماری اپنی ذات کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ کوئی اوقات ہے. اصل مرحلہ، اصل حیثیت قرآن کریم کی ہے، اور ہم بس اسی کوشش میں ہیں. میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ یہ میری نظر میں درس نہیں ہے، میری نظر میں ایک ڈسکشن فورم ہے. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ایک تدبر کا میدان قائم کیا ہے. گرچہ ہم اتنا انٹریکٹیو نہیں کر پا رہے سیشن کو، لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے، بہت سارے دوستان ہیں واقعاً بہت اچھے نکات بیان کرتے ہیں، بہت اچھی چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور واقعاً لطف آتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں ان کو آنسر کیسا کر پاتا ہوں، لیکن اپنی بساط میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں. لہذا آپ تمام عزیزان سے میری درخواست یہ ہے کہ اس سلسلے کو تھوڑا سا آپ اس سطح سے باہر نکال کے کہ ہم آئیں، سنیں اور چلے جائیں. چند ایک الفاظ بھی اگر آپ کو یاد رہ جائیں آیت کے، تو ان کو تھوڑا سا گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں کہ اچھا بھائی آیت یہ تھی، ترجمہ یہ تھا، ہمیں اور آپ کو کیا سمجھ میں آئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نقطہ خدا آپ کے ذہن میں ڈال دے کہ جو ہمارے ذہنوں میں نہ آیا ہو، اور اسی کو شیئر کرنا، اسی کو آپس میں بیان کرنا، یہی علم کی زکوٰۃ ہے اور یہی علم کے پھیلنے کا ذریعہ ہے. تو یہ ایک بہانہ ہے صرف اس چیز کا کہ ہم قرآن کے اندر تدبر کر سکیں. چند آیات، تقریباً 8 یا 9 آیات رہ گئی تھیں سورہ مبارکہ روم کی. ہم کوشش کریں گے کہ 2 یا 3 دن کے اندر سورہ مبارکہ روم کو مکمل کر کے انشاءاللہ بحسب وعدہ سورہ مبارکہ واقعہ کا بیان شروع کریں گے، اور جتنی خدا نے توفیق دی البتہ کوشش یہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو ان ایام میں مکمل بیان کر دیا جائے. 52 نمبر ہے، 52 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ روم کی. تھوڑا سا میں یاد دلا دوں جہاں ہم نے گفتگو کو ختم کیا تھا. سورہ مبارکہ روم، پہلی فضیلت کیا ہے سورہ مبارکہ روم کی کہ یہ ان سورہ میں سے ہے، ان سورتوں میں سے ہے کہ جن کے پڑھنے کی تاکید شب قدر میں ہوئی ہے. یعنی شب قدر قرآن کے نزول کا مرحلہ، قرآن کے نزول کی شب. وما ادراک ما لیلۃ القدر، جو اپنے ادراکات کے اعتبار سے، اس کو درک کرنے کے اعتبار سے اتنی باعظمت شب ہے. اس شب میں وہ جو کہ شب قدر کے زمین پر حقیقی مصداق ہیں، وہ جو کہ شب قدر جن کی شان میں نازل ہوئی، وہ افراد کے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس امر کو لینے والے، زمین پر وصول کرنے والے صاحبان امر، اولی الامر، کہ جن کی اطاعت کو خدا نے قرآن میں واجب قرار دیا، وہ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر شب قدر میں تم پورے قرآن کی طرف متوجہ نہیں بھی ہو تو کم از کم یہ 3 سورہ ضرور پڑھو، جن میں سے ایک سورہ مبارکہ روم. تو ہم نے ڈسکشن شروع کی، لاسٹ ایئر بھی ہم نے بہت ساری آیات کو بحث میں لے کر آئے،
اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ مبارک روم کی خصوصیت کیا ہے؟ اس آیت میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کی طرف انسان کو متوجہ، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، بار بار اپنی آیات کی طرف پروردگار نے سورہ میں مومنین کو متوجہ کیا۔ آیت نشانی ہے، مگر کیسی نشانی کہ جس کے لیے تھوڑی سی عقل، تھوڑا سا ارادہ، تھوڑا سا قصد درکار ہو۔ کچھ علامات ایسی ہیں یا ہو جاتی ہیں کہ جن کے لیے زیادہ عقل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا آپ کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسے کمرے میں، کسی ایسے مقام پر ہیں کہ آپ رات کو سوئے اور گھڑی اویلیبل نہیں ہے، اور آپ کی آنکھ کھلی اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مطلب نماز قضا ہو گئی یا نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ جب گھڑی نہیں ہے تو آپ فوراً پردہ ہٹا کر باہر کی طرف دیکھیں گے۔ اگر آپ کو دھوپ نظر آ گئی تو اس کا مطلب نماز قضا ہو گئی۔ کتنی عقل درکار ہے؟ سورج کی روشنی دیکھنے کے بعد سورج کے نکلنے کے ثبوت کے لیے کتنی عقل درکار ہے؟ نہیں ہے۔ بس یہ کیفیت، یہ جو مرحلہ ہے، یہ شاید علامت تو ہو، آیت نہیں ہے۔ آیت کے لیے کیا ہے؟ نہیں، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا عقل، تھوڑا سا فہم، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا؟ کائنات کا ہر ذرہ خدا کی علامت ہے، ہر چیز کے اندر۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ذرا سا تدبر اور ذرا سا تفکر آپ کو مجبور کر دیتا ہے یہ سوچنے پر کہ واقع اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک موجود۔ اب ان میں سے بعض کی طرف اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد جو آخری مطلب ان آیات سے پہلے بیان ہو رہا تھا، اس میں پروردگار عالم پیغمبر کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ پروردگار ہی ہے جو یرسل الریاح، جو کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اور یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ یہ ہوائیں زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرتی ہیں۔ خدا کیا کرتا ہے؟ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یہ جو پروردگار زمینوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، اب پروردگار فنظر، اب نگاہ کرو، دیکھو، الی آثار رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ان آثار کی طرف دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، پروردگار کیسے مردہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، گرچہ یہ میرے اور آپ کے کامن ایکسپیرینس میں ہے، لیکن اگر ہم اس پر غور کرنا چاہیں، اس کو سمجھنا چاہیں، اس کو درک کرنا چاہیں کہ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے کہ ایک بیج جو میرے اور آپ کے سامنے ایک بے جان کیفیت میں پڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے مٹی میں دبا کر تھوڑا سا پانی ڈالا اور کتنی خوبصورتی سے وہ پودے کے اندر تبدیل ہوتا ہے۔ آج تک سائنسدان پریشان ہیں بہت ساری چیزوں کو درک کرنے کے اعتبار سے کہ یہ کون سی قوت کی ٹرانسفارمیشن ہے کہ یہ بیج اگر باہر پڑا رہے، گرچہ اس کا کانٹیکٹ تمام ایلیمنٹ سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وہ حیات پیدا نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ہم اس کو زمین کے اندر دفناتے ہیں، اس کے اندر وہ تبدیلی آتی ہے، اس کے اندر وہ کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ اب یہی زمین، یہی سب کچھ ہے، آپ خزاں کے موسم میں اس کو دفنا دیں اور پھر اسی بیج سے آپ حیات نکالنے کی کوشش کریں، نہیں نکلے گا۔ بھائی ایلیمنٹس تو آپ نے سارے پہنچا دیے نا، ہر کچھ ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن کیا ہوا؟ اسی کے اندر سے حیات نہیں ظاہر ہو۔ اب یہ جو فرق آ رہا ہے، یہ جو مرحلہ پیدا ہو رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا ہے کہ جس کی علم کی کیفیت، جس کی قدرت کی کیفیت کے راز ابھی تک ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کوئی ایسی طاقتور ذات موجود۔ اِنَّا ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بتحقیق پروردگار ہی ہے، صرف زمین کی بات نہیں ہے، اصل محیی الموتى، جتنے بھی مردے ہیں ان سب کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ پروردگار کا کام ہے۔ اب یہ آیات جو ہم انشاءاللہ آج ذکر کریں گے ان سے بڑا خوبصورت لنک ہے اس کا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ ان ہواؤں کا تذکرہ ہے جن کی تاثیر یہ ہے کہ زمین زندہ ہو رہی۔ پھر فرماتا ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اب کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہم ایک ایسی ہوا کو بھیجتے ہیں جو کیا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی اسی کھیتی کو رَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اس کو پیلا اور خشک دیکھتا ہے۔ اس کو جب دیکھتا ہے کہ یہ تو میں نے اگائی تھی، اتنی محنت کی تھی،
یہ ہوا اس طرح کی چلی کہ یہ سارے کا سارا سوکھ گیا، تو کیا ہوا؟ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ابھی جو ہری بری کھیتی دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا، خدا کا شکر بھی ادا کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن ذرا سا ہم نے ایک ہوا ایسی چلائی کہ وہ سب کچھ خشک ہو گیا. اب یہی آدمی لَظَلُّوا یہی بن جاتا ہے کیا؟ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اس چھوٹی سی بات کے پیش آنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے، کفر کرنے والا ہو جاتا ہے. دو بڑے خوبصورت نقطے جن کو آگے قراتی نے یہاں نشاندہی کی. ایک فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہواؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو حیات بخش ہیں، تو وہاں پر جمع کا صیغہ اور مضارع کا لفظ یعنی صیغہ استعمال کیا ہے. یرسل الریاح، خود ریح جمع کا لفظ ریاح استعمال کیا، اور جو فعل استعمال کیا وہ مضارع یعنی ہمارے ہاں کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس آپ انگلش میں اس کو تقریباً کہہ سکتے ہیں. پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو مضارع ایک ساتھ کنسیڈر کرتا ہے، لہذا تقریباً پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس تقریباً نزدیک اگر معنی کیا جائے. یرسل الریاح یعنی کنٹینیوس بھیجتا ہے اور بہت ساری بھیجتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اس ہوا کا ذکر کیا کہ جو خشک کر دیتی ہے، تو وہاں پر ماضی کا صیغہ اور پھر ایک یعنی مفرد استعمال کیا، ارسلنا ریحا، ایک ہوا. مطلب یہ ایک ہوا سے یہاں پہ جو مراد ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں جمع کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں انسان پر زیادہ ہیں، آزمائشیں تھوڑی ہیں. لیکن انسان کا بیہیویئر کیا ہے؟ یہ اتنے سی جملوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک کامن بیہیویئر کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ جب میں تمہارے اوپر نعمتیں نازل کر رہا ہوتا ہوں تو بڑے خوش چل رہے ہوتے، اور جہاں میں تمہیں ذرا سی تکلیف میں ڈالتا ہوں من بعدہ یکفرون، ذرا سا تم تکلیف میں آتے ہو تو تم ہی کفران کرنے والے، تم ہی کافر. اصلا مدار توحید سے بعض اوقات انسان ذرا سی پریشانی، ذرا سی ٹینشن ہوتی ہے، وہ ٹینشن تھوڑی سی اس کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کو سالو نہ کر پا رہا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ یکفرون. سب سے پہلے اس کو جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور نہیں آ رہا، پھر کوئی سولوشن اس کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو سب سے پہلے لڑائی کس سے شروع کرتا ہے؟ خدا سے. کامن بیہیویئر ہے انسان. وہ ساری نعمتیں، اچھا اگر ہم کبھی تھوڑی سی دیر بیٹھ کر کبھی غور بھی کریں نا، تو ہمیں خود بھی اندر سے یہ جواب آئے گا کہ اگر میں تھوڑا سا صبر کر لوں تو اللہ یہ بھی نمٹا دے گا. لیکن وہ چھوٹی سی ٹینشن، دیکھیے اگر ہم انسان کو نا سائیکولوجیکل تھوڑا سا سالو کریں تو ہمیں نا شیطان کی ساری کاروائی سمجھنا آسان ہو جاتی. شیطان بس صرف ویٹ کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ آپ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو ذرا سا لوز کریں، اور وہ پھر آپ کے ساتھ گیم شروع کرتا ہے. ذرا سا لوز کرتا ہے. ایک کام ہے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے بڑی پلاننگ کی ہے، یوں ہو جائے، تو ہو جائے، فلاں ہو جائے، اب وہ نہیں ہو رہا، اور آپ اس کے اندر اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بس یہ ہو جائے، کسی طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور آپ کی تمام تر کوششوں کے بعد کچھ نہ کچھ ہوئے جا رہا ہے. حضرت فرما چکے میں نے خدا کو کیسے پہنچانا ہے؟ ارادوں کے. اچھا تم نے جو اتنی کوشش کر لی، تم جو چاہ رہے ہو کہ یہ ایسے ہو جائے، یہ ویسے ہو جائے، یوں ہو جائے، تم ہو جائے، تم ہو کون بھائی؟ تمہارے ارادے کی حیثیت کیا ہے کائنات میں؟ اچھا تمہارے مطابق ہو بھی گیا تو تم کیا تیر مار لو گے؟ کبھی ہم بیٹھ کے سوچے تو صحیح نا، مطلب میں چاہ رہا ہوں ایسے ہو جائے، کیوں چاہ رہے ہوتا ہوں؟ یہ وہ سوچ، تو ہم جو یہ کہتے ہیں نا میں چاہ رہا ہوں ایسا ہو جائے، اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھیں اور پھر قرآن کی وہ آیت کا بھی ذہن میں رکھیں وما تشاؤون الا یشاء اللہ، تو یہ جملہ ہی ہمارے لیے ایک مصیبت بن جائے گا. میں چاہنے والا، میری حیثیت کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو یشاء کی منزل پر لے کر آؤں؟ لہذا وہ جو ایک لفظ انشاءاللہ کے استعمال کا معنی ہے، ہم نے ایک تو ہر چیز کو اتنا ثوابی کیفیت کے اندر ڈال دیا ہے کہ اس کی جو اصل روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کس لیے کہہ رہے ہیں ہم؟ انشاءاللہ صرف اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے میری اپنی مرضی کے مطابق. یقین کریں میں کم از کم اپنی بات ضرور کروں گا کہ میں بھی جب انشاءاللہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو بیک آف مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیلنگ کر کے انشاءاللہ کہہ دو تاکہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے. یعنی یہ اپنے اندر منافقت ہے. انشاءاللہ کی اصل روح یہ ہے کہ اگر خدا چاہے گا تو ہوگا. یہ جو اب میں اس کے ساتھ یہ میں اسی لیے دیکھیں قرآن جب کہتا ہے نا کہ یہ جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں
یہ بنیادی طور پر اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ہم قرآن کا نہیں اڑا سکتے، خدا کا نہیں، ہم اپنا بنیادی طور پر. میں خود منافق ہوں، یہ میں انشاءاللہ جو کہہ رہا ہوں یہ منافقت ہے. ایک ثواب کا عنصر ہوتا ہے ذہن میں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں پلاننگ کروں انشاءاللہ کہہ دوں تاکہ یہ ہو جائے. واقعاً بعض اوقات خدا کی بعض صفات جو اہل بیت اطہار نے بیان کی ہیں، یعنی انسان کبھی سوچے تو واقعاً تعجب میں پڑ جاتا ہے. واقعاً عجیب ہے. لا یبرمہ الہا الملحین، ایک جگہ پر روایت جو دعائے جوشن کبیر جو ہم پڑھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ایک دھاگا ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہر دفعہ ہم ایک گانٹھ لگاتے جائیں. اصل میں مقصد اس میں خدا کی شناخت اور خدا کی پہچان ہے. اصل گانٹھ ہم نے اپنے دل کی خدا کے ساتھ باندھنی ہے، اصل گرہ ہم نے اپنے دل کی خدا کے ساتھ باندھنی ہے. اس ثوابی کیفیت نے ہمیں ہر چیز سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہم جا کہاں رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. بعض کیفیات میں جو ہے وہ بارے میں بزرگار کو وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، جسارت نہیں کر رہا ہوں بھائی، صرف اپنے لیے کہہ رہا ہوں دوبارہ سے کہ مقصد اس میں سے ہرگز اس طرح کا کوئی نہیں تھا. اصل جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو توجہ ہیں. بعض دعاؤں میں لفظ استعمال ہوا ہے یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل. اے وہ پروردگار کون؟ لا تبدل حکمتہ الوسائل، وسائل اس کی حکمت کو تبدیل نہیں کرواتے. یہ ہم نے مطلب اب یہ دیکھیں عجیب ہے نا لفظ. ہم خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں. دعاؤں کا اصل ہدف میں جملہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن اس کو واقعاً درک کریں. یہ جو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں کا مختصر ترین تعارف جو میں کرا سکتا ہوں وہ یہ ہے، اگر خدا کو معصوم کی زبان سے پہچاننا چاہتے ہیں دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دعائیں اہل بیت اطہار نے تسکین قلب بھی ہے آپ کی، اور ہماری حاجات بھی پوری ہوں گی، سب ہو جائے گا، ہوگا. اس کنسیڈریشن کے ساتھ تو پڑھنے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دعائے توسل دھڑا دھڑ پڑے جا رہے ہیں، مگر کیا ہوا اس سے آگے نہیں جا رہے. آپ نے توسل کر لیا، آپ کی مشکل حل ہوگی انشاءاللہ، ضرور حل ہوگی، لیکن خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ جس نے دعائے توسل تعلیم کی ہے وہی امام کہہ رہا ہے یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل، اے میرے پروردگار تو وہ ہے کہ جس کی حکمتوں کو وسائل، یہ وسیلے تبدیل. لہذا دعا کے مورد میں کیا فرمایا کہ یا تمہاری اگر واقعاً ضرورت کے مطابق اور خدا کی حکمت کے مطابق ہوگا حل ہو جائے گی. لہذا ظہر کی نماز کے بعد کی جو تعقیب ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اے پروردگار مجھے وہ عطا کر کیا کہ جس میں تیری رضا اور میرے لیے فائدہ ہو. پروردگار تب میری دعا قبول فرما میرے حق میں. یہ الفاظ اہل بیت اطہار میں بتا چکے، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دعا کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، اٹس آور ڈیوٹی. تاثیر کیا کرے گی؟ نمبر ایک، یا اگر وہ چیز آپ کے لیے مفید فائدہ اور خدا کی رضا اور حکمت کے مطابق ہوئی مل جائے گی، نہیں ملی تو آپ کے لیے ایک ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھال کر رکھے گا، نہیں ملی تو کوئی نہ کوئی گناہ آپ کا کم کر دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے دعا کا کہا ہے وہ جواب نہ دے. صرف ہمیں اور آپ کو دعا جواب سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اسی میں ایک مرحلہ کیا ہے؟ ایک مرحلہ یہ ہے، وہی امام ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے وسیلہ اختیار کرو، لیکن یہ اچھی طرح سے سمجھ لو خدا بلیک میلنگ میں آنے والا نہیں ہے. اور یہ واقعاً اس کا یہ کمال ہے، اس کا وہ غنی عن العالمین ہے، اس کی حکمت، اس کی حجت بالغاں ہے. اس سے زیادہ بہتر کوئی سمجھ سکتا نہیں سمجھ سکتا. تو جب اس سے زیادہ بہتر نہیں سمجھ سکتا کوئی، تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ کرے جو وہ سمجھتا ہے کہ صحیح ہے. لیٹ ہم ڈو، اس کو کرنے دیں. اب جو ہم اللہ تعالیٰ کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، بعض
وسیلے اختیار کرنے کے بعد کبھی کبھار ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے پروردگار اور کون سا وسیلہ لاؤں کہ تو میری بات مان لے. یہ وہ سارے الفاظ ہیں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے اپنے ایکسپیرینسز بھی ہیں، میں بھی شاید یہ کر چکا ہوں. پروردگار کون سا وسیلہ؟ بابا پروردگار یہ کوئی رشوت والا معاملہ تھوڑی ہے کہ تمہیں کتنی رشوت دوں تم میرا کام کر دو گے. پروردگار کے ساتھ یہ، اب اگر ہم نے تھوڑا سا امام سے یہ سمجھا ہو، اس کی حکمتوں کو وسائل تبدیل نہیں کرتے. وہ کرے گا جو اس نے ہمارے لیے صحیح سمجھا ہے. ہمیں اور آپ کو تھوڑے سے صبر کے ساتھ آگے بڑھنا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی آزمائشیں کم ہیں، لیکن ہم کیسے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے ہم من بعدہ یکفرون، اس کے فوراً بعد ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ کفران کرنے والے ہو جاتے ہیں. بھول جاتے ہیں ہم سب کچھ جو کچھ خدا نے ہمارے ساتھ بہترین کیا تھا. اب یہ ذکر کرنے کے بعد پروردگار پیغمبر کو، جو آج کی آیت ہم نے پڑھی 52، میں نے اس کو ضمیمہ اس لیے کیا ہے کیونکہ مطلب یہاں سے لنک اپ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے فا پس، یعنی اب یہ مطلب میں نے تمہیں بتا دیا، میں ہوں مردہ کو زندہ کرنے والا، زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرنے والا، میں ہی زندہ کو مار دیتا ہوں. یہ تمام پوائنٹس اللہ تعالیٰ یہاں بن کے فَإِنَّكَ، اے میرے حبیب تم باتحقیق کیا ہو، لا تسمع الموتى. سمع، یہ لفظ ہم کامنلی نماز میں سے سمع اللہ لمن نماز پڑھتا ہے، سمع سنتا ہے. یہ پرور جب ہم رکوع میں سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ہر وہ حمد جو کی جاتی ہے وہ سنتا ہے. یا ہر رکوع میں آپ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. سمع سنتا ہے، اسمع سناتا ہے. اگر اس کو باب افعال میں لے جایا جائے، سمع کو اسمع، جیسے ہم اردو میں کہہ رہے ہیں سنتا ہے، یہ لازم ہے، اور ہم نے کہا سناتا ہے تو متعدی ہو جاتا ہے، مفعول لینے لگتا ہے. سمع سنتا ہے، اسمع سناتا ہے. اسی سے تسمع، اے میرے حبیب انک لا تسمع، تم نہیں سناتے، تم نہیں سنا سکتے. کیا نہیں سنا سکتے؟ الموت، مردے کو. اب یہ جو تم مردے کو نہیں سناتے، اس ٹکڑے کو لے کر کچھ بھائی لوگ آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ تم جو مردوں کو پکارتے ہو، خدا نے کہا ہے، پیغمبر کو کہہ دیا ہے، انک لا تسمع الموتى، تم مردے کو نہیں سنا سکتے. مردہ تم نہیں سنا سکتے مردے کو. کیا یہ قرآن نے کہا تو تم مردوں سے باتیں کرتے. اب یہاں بحث ہے، البتہ میں اس سے ریلیٹڈ کافی سارے مطالب مختلف حوالوں سے مختلف جگہوں پر بیان کر چکا ہوں. ایک پوری ڈسکشن ہم نے عشرے میں حیات و موت کی تھی، وہاں پہ ہم نے بہت تفصیل سے باتیں کی تھیں، لہٰذا یہاں پر میں بہت ساری چیزیں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. پروردگار جو کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب انک لا تسمع الموتى، تم مردے کو نہیں سنا سکتے، تو اب اس کا معنی ایگزیکٹلی وہ ہے جو تم لے رہے ہو. پہلے تو تم نے کسی کو مردہ کنسیڈر کر لیا، پھر تم یہاں پر اس کا معنی بھی وہی لے رہے ہو جو تم خود چاہتے ہو. یہ ہوتی ہے قرآن کی تفسیر بے رائے. آپ سے کس نے کہا کہ قرآن میں ابھی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے جو آپ سمجھ رہے ہو؟ اب یہ مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ مردہ اور اس کا ذکر کیا خدا نے. اب میں اس کی باقاعدہ دلیل یہیں پر قرآن کی اسی آیت کے اندر آئی، یعنی اسی آیات کے ریفرنس میں موجود ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. تم مردے کو نہیں سنا سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ابھی آگے ایک آیت آئے گی، وہیں سے ایک مطلب لیں گے تاکہ پھر ہم بات کو بھائیوں تک پہنچا سکیں. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اسی طرح سے اے میرے حبیب تم اس بہرے کو نہیں سنا سکتے، وہ بہرا اذا ولوا مدبرین، وہ بہرے کے جو تمہاری طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے ہوں. کتنا خوبصورت، یعنی واقعاً بعض جگہوں پہ تو پروردگار عالم کی جو حکمت اور فصاحت اور بلاغت کا وہ کیف، یعنی انسان کیف کرتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ تم بہرے کو نہیں سنا سکتے. دیکھیے اب اگر بات یہاں پر آ کے خدا ختم کرتا تو یقیناً ایک کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا بھائی بہرے بھی لپ سینگ سے کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی سن ہی لیتے ہیں، سمجھ تو لیتے ہیں. بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی تک اپنے الفاظ کو پہنچانا. لہذا اب اگر آواز کے ذریعے سے نہیں پہنچ رہا لیکن لپ سینگ کو اگر وہ آپ کی ریڈ کر رہا ہے تو بات تو بول رہی ہے، پہنچ تو رہی ہے. اگر بات پہنچ گئی، یہ سنانا ہے. کسی کو کان کے ذریعے سے سنایا جاتا ہے، کسی کو اشارے کے ذریعے سے یا لپ سینگ کے ذریعے سے، تو سنا تو دیا آپ نے.
تو ایسے سب لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اذا ولوا مدبرین، ایسے گونگے جس نے پشت کی ہوئی ہو. اب وہ بیچارہ جو ڈیف ہو اور اس کا پشت وہاں پر ہو، تو اب مجھے آپ دنیا کا کوئی بھی ایکسپرٹ لا کر بتا دیں کہ جو ایسے بندے کو کچھ سنا سکتا ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اب یہ دو باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کی. اے میرے حبیب تم نہیں سنا سکتے کس کو؟ مردے کو. تم نہیں سنا سکتے اس بہرے کو، اس ڈیف کو جو تمہاری طرف پیٹ کھڑا ہوا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہاں پر کیا اس سے میں اور آپ، یعنی پروردگار پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس مسلمانوں میں مثلا یا کافروں میں وہ بہرا جو آئے گا اور وہ تمہارے پاس پیچھے کھڑا ہوا ہوگا اور تم اس سے کچھ کہہ رہے ہوگے تو وہ نہیں سنو، یہ بتا رہا ہے قرآن. کہ میرے حبیب تم اس گونگے کو نہیں سنا سکتے. یہ کہہ رہا ہے. اچھا یہ وہ نبی ہے جس کے ہاتھوں پر کنکر جو بول نہیں سکتے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ وہ نبی ہے کہ جس کی آواز پر درخت چلتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ وہ نبی ہے جس کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر گونگا کھڑا ہوا ہوگا تو بھیا کنفیوژن تو آپ کے پاس ہے نا، یا آپ وہاں پہ کینسل کا مارک لگا دیں یا یہاں کچھ کر دیں. اچھا اب اسی میں نے عرض کیا آپ کو آیت میں جواب ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم مردے کو نہیں سنا سکتے، اس گونگے کو نہیں سنا سکتے جو تمہاری طرف پشت کر کے کھڑا ہو. اگر اب ہم اس کے ظاہری معنی لے لیں کہ جیسا بعض نے کہا ہے، تو ایک معنی سامنے آتا ہے جو کہ وہ اکثر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں مردوں کو آواز دیتے ہیں. اب اگلی ہی آیت میں ہم ان سے بات کرتے ہیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ. اے میرے حبیب جیسے تم سنا نہیں سکتے کس کو؟ بہرے کو. اے میرے حبیب جیسے تم مردے کو نہیں سنا سکتے. انت بہاد العمی عن ضلالتہم. اب ترجمہ کریں اس کا دوبارہ لغوی جو آپ معنی کر رہے ہیں اوپر نیچے بھی آ جائیں. اے میرے حبیب تم کسی ایسے اندھے کو جو گمراہی میں ہوں اس کو ہدایت نہیں کر سکتے. یعنی کہ آیا پیغمبر کے پاس، اب میں معذرت کے ساتھ چونکہ میں نے جواب دینا اس لیے، ورنہ پیغمبر کی شان بہت زیادہ اعلیٰ اور عرفہ. یعنی کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نابینا بیچارہ اپنا راستہ بھٹک رہا ہو تو بیچارے پیغمبر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو بتا دیں کہ بھائی تم کھڈے میں گرنے والے ہو، ادھر کو رائٹ مڑ جاؤ یا لیفٹ مڑ جاؤ؟ یہ مراد ہے. اس کا مطلب پھر آپ کو نبوت سمجھ میں ہی نہیں آئی. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی نہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، آپ صرف اپنا مطلب لے رہے ہو اوپر. تم مردوں کو آواز دیتے ہو، خدا نے پیغمبر کو یہ کہہ دیا، تو مردے کی تو ڈیفینیشن بتاؤ نا، مردہ کہتے کسے ہیں، اور قرآن سے بتاؤ کہ مردہ کیا ہے. پھر بات آگے بڑھے گی، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. لہذا عزیزان من، اب یہ جو آیت ہے 53 نمبر آیت، 53 نمبر آیت، اس کے پہلے حصے میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب تم ایسے اندھے کو جو گمراہی میں ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اب میں لغوی معنی کروں تو اس کا کیا معنی بنا؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کوئی بیچارہ اندھا کہیں جا رہا ہو، آگے وہ کسی کھڈے میں گر سکتا ہو، یا بیچارہ کسی غلط راستے پر جا رہا ہو، تو نعوذ باللہ من ذالک کیا پیغمبر یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ غلط راستہ ہے، ادھر سیدھے پہ چلے جاؤ؟ یہ مراد ہے. بس اب ہرگز مراد ہی نہیں. اب غور کیجئے گا اس کے بعد کی آیت کا حصہ، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. اے میرے حبیب تم صرف ان کو سنا سکتے ہو کہ من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہوں، فہم مسلمون، اور پس وہ کون ہوں؟ مسلمان ہوں. اب اس جملے سے پیچھے کی ساری گفتگو آٹومیٹکلی اوپن ہو جاتی ہے کہ تم اچھا اگر یہ مومن جو ہے یہ بہرا ہو تو کیا ہوگا؟ یہ مومن جو مسلمان ہو چکا ہو پیغمبر کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تم صرف سنا سکتے ہو کس کو؟ جو ہماری آیات پر ایمان لایا، اور فہم مسلمون، اور وہ ہیں جو مسلمان ہو گئے. اب اگر کوئی مسلمان بہرا پشت کر کے کھڑا ہو، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم صرف ان کو سنا. یہ ان اور لا کمبینیشن ہے جو کہ حصر کا فائدہ دیتا ہے.
مختلف جگہوں کے اوپر. تم نہیں سنا سکتے اور تم سنا سکتے ہو. ان تسمع الا، نہیں سنا سکتے مگر کس کو؟ نفی مسبوق بے الا. یہ ادبی طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو مفید حصر ہوتا ہے. میں نے لا الہ الا اللہ کی حوالے سے بھی یہ مطلب کہیں بیان کیا تھا. قرآن کی آیات میں کئی جگہوں پر یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے اور وہاں میں نے تفصیل سے بنایا. ایک دفعہ آپ کہیں ادات حصر استعمال کر کے تم صرف یہ کام کر سکتے ہو، انما استعمال کر کے کہا جائے تم صرف یہ. فرمایا اس کا بھی حصر اتنا قوی نہیں ہوتا جتنا حصر قوی ہوتا ہے اگر نفی کے کو لایا جائے الا سے پہلے، یا استفہام کو لایا جائے یعنی سوالیہ کو لایا جائے الا سے پہلے. جیسے کمبینیشن ہے لا الہ الا، لا اور الا. نہیں ہے کوئی خدا سوائے معبود کے، اللہ کے. جب کوئی معبود نہیں ہے، اب مطلب یہ بھی کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا صرف ایک اللہ ہے، یہ بھی وہی معنی دے رہا ہے. اور لا الہ الا اللہ بھی وہ معنی دے رہا ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کی قوت کیا ہے؟ وہ جو اس کے اندر آپ نفی کر رہے ہیں باقیوں کی، وہ قوت ہے جو انما میں نہیں ہے، باقیوں کو سب کو رد کر کے. بس اس کمبینیشن کا جو حصر ہے وہ کیا ہے؟ بہت قوی ہے. اب جب اس حصر کے ساتھ خدا کہہ رہا ہے ان تسمعوا الا، تو پس اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کے سننے کی جو کیفیت ہے اس کی تاثیر صرف ایمان کے ساتھ ہے. صرف مومن ہوگا تو سمجھے گا، اس کو سنائی دے گا. تو اب ہم جو اتنے عرصے بعد اوقات ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آغا صاحب یہ ساری آیات سننے کے بعد، یہ ساری روایات سننے کے بعد، اب تو کتنی سوشل میڈیا پہ ہر روز چل رہا ہے معاملہ، خود بخود سامنے آ رہی ہیں کہ اہل بیت اطہار کی فضیلت سے آیات بھری ہوئی ہیں، روایات بھری ہوئی ہیں، سب کچھ موجود ہے. پھر بھی ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آغا صاحب ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تو قرآن کی یہ آیت تمہاری تمام باتوں کی جواب ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے ان تسمعوا الا من یؤمن، جو ایمان لائے گا سنائی اور دکھائی صرف اسے دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. لہذا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کس کو سنائی دے گا؟ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اب آپ اس کو حل کریں. جب آپ پیچھے سے لغوی معنی کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہاں پہ آ کے اس کو بھی حل کریں کہ پیغمبر کے، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ گونگے بہروں کا مسئلہ تو الگ ہے. قرآن کہہ رہا ہے میں پیغمبر تم نہیں سنا سکتے سوائے مومن کے، یعنی کافر کو آواز نہیں جاتی پیغمبر کی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر برائے مت کرو، قرآن کے ظاہر سے اس طریقے سے مطلب مت لو سمجھنے کی. اور خود اب آ جائے قرآن کے ظاہر کی طرف اور قرآن سے پوچھیں. اب ہم نے پیچھے کیا چیزیں گزاری؟ 3 چیزیں بیان کی قرآن نے: مردہ، بہرا اور اندھا. تو پہلے قرآن سے پوچھو نا مردہ کون ہے. قرآن کہہ رہا ہے الذین یدعون من دون اللہ، یہ لوگ کہ جو، وہ لوگ کہ جو کیا کرتے ہیں؟ یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا پکارنے والے ہیں. یہ جو اللہ کے سوا پکارنے والے ہیں ان کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب یہ کیا ہیں؟ لا یخلقون، یہ کوئی چیز خلق نہیں کرتے. وہم یخلقون، اور وہ ہیں کہ جن کو خلق کیا گیا ہے. اب ان کو پکارتے ہیں یہ جو خود کیا ہیں؟ مخلوق ہیں اور خود کسی شے کے خالق نہیں ہیں. جب یہ ان کو پکارتے ہیں تو یہ پکارنے والے ان کو کیا ہیں؟ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں. اور پھر تصریح کی ہے، یہ بڑا قرآن کریم میں بعض مقامات واقعاً قابل غور ہیں. دیکھیے تصریح کسی بھی کلام میں وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر مخاطب کو متکلم نے کوئی گنجائش نہ چھوڑنی ہو تو وہ صراحت کر دیتا ہے. یعنی میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، میں بڑے صراحت کے ساتھ کہہ دوں کہ بھائی میرا مطلب یہ ہے، تو پھر اس کے بعد کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کوئی اور مطلب لے. پھر کسی کو حق نہیں. میں کوئی مطلب ایسا چھوڑ دوں بیان کر کے کہ جس سے ہر کوئی اپنی مرضی کا مطلب لے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر میں صراحت کے ساتھ کہہ دوں کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی مطلب بیان کرے. تصریح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں پہ اشارہ، کنایہ، مثال، تشبیہ یہ سب بند ہو جاتے، پھر آپ نہیں کر سکتے. قرآن کچھ مقامات پر تصریح بیان کر رہا ہے. ایک مقام یہ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لوگ جو کہ شرک کرنے والے ہیں اللہ کے علاوہ، اب یدعون من دون اللہ، پکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں من دون اللہ. مطلب طویل ہے چونکہ موضوع نہیں ہے یہ آیت، اس لیے
انشاءاللہ کبھی موضوع میں رہی آیت تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ یدعون من دون اللہ سے مراد کیا. لیکن یہ جو اللہ کے علاوہ پکارنے والے، اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ امواتن، یہ مردہ ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ امواتن، یہ مردہ ہیں. اور پھر تصریح بھی کر رہا ہے کہ اس اموات سے تم مراد کوئی مثال یا تشبیہ مت لینا، بلکہ کیا؟ غیر احیاء. بھئی اموات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اموات کا مطلب بھی غیر احیاء ہے، یہ زندہ نہیں ہے. مطلب میں آپ سے کہوں مرا ہوا ہے تو کافی ہے نا، مرا ہوا کا مطلب کہ زندہ نہیں ہے. لیکن خدا تصریح کر رہا ہے مرا ہوا ہے، زندہ نہیں ہے. یعنی اس میرے لفظ موت کو کسی اور طرف مت لے کے جانا، میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مرا ہوا ہے. بس اس کا مطلب یہ کہ اگر اس کو کوئی زندہ سمجھ رہا ہے تو اس کی حیات کی ڈیفینیشن غلط ہے. اس نے قرآن کی ڈیفینیشن لی. اب قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے حیات کی؟ قرآن کی ڈیفینیشن حیات کی یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ زندہ کون ہے؟ جو خدا کو پکارے. یعنی مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے. بس ڈیفینیشن آف لائف اسلام قرآن کی نظر میں دین ہے، ایمان ہے. بس کہیں اگر ایمان بچا ہوا ہے، چاہے آپ کے ڈیفائن کردہ حیات کے آثار اس سے ظاہر نہ ہو رہے ہوں، وہ تب بھی زندہ ہے. لہذا اللہ نے اسی طرح سے تصریح وہاں کی کہ جہاں پر شہداء کے لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. تصریح ہے. چونکہ تم نے کنسیڈر یہ کیا ہے کہ یہ اٹھے گا، بولے گا، حرکت کرے گا، یہ کرے گا، تب میں اس کو زندہ کہوں گا کیونکہ میرے حساب سے تو مر گیا ہے. نہیں، تمہاری ڈیفینیشن آف موت غلط ہے. خبردار اس کو مردہ مت کہنا. بل احیا، اب یہ بل احیا کیا ہے؟ دوبارہ تصریح ہے، یہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، تصریح کے اوپر، یعنی ایک تو تصریح کر دی، ساتھ میں تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تمہیں اس کی حیات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنی عقل پہ شک کرنا، اس کی حیات پہ شک نہ کرنا. ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں. پس اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ غور کیجئے گا. قرآن کی نظر میں مردہ کون ہے؟ کافر. بس اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو میرے بھائی تم وہ والا مطلب مت لو جو تم نے اپنے والا موتا مت لے کر آؤ. تمہارے مر جاتے ہیں، ہمارے بستر پر بھی جائیں تب بھی شہید کہلاتے ہیں. مَمَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا اب دیکھیے، ہم نے اگر ظاہری مطلب بھی لے رہے ہیں تب بھی موتا کا مطلب آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو قرآن میں موت کا معنی ہے. اب قرآن مردہ کس کو کہہ رہا ہے؟ قرآن مردہ کہہ رہا ہے کافروں کو. بس واضح طور پر اب کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ انک لا تسمع الموتى، یہ کافر یہ نہیں سنیں گے. تو اب تسمعوں سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ کیا پیغمبر کی آواز نہیں پہنچ رہی؟ نہیں، یہ کامن سی بات ہے. وہ مطلب جو پیغمبر سمجھانا اور سکھانا چاہتے ہیں یہ اسی طرح سے. اب آپ جب بہرے کو تلاش کریں گے تو بہرا کون ہے قرآن کی نظر میں؟ جس کے سامنے آیات بیان ہو رہی ہیں اور وہ توجہ، جو قرآن کے اندر تدبر نہ کر رہا ہو وہ قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ بس جو سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو وہ بہرا ہے. کیسا بہرا ہے؟ صرف بہرا نہیں ہے بلکہ وہ بہرا ہے جس نے پیٹھ کی ہوئی ہے. اب ایسے بہرے کو، اب یہ مطلب ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، یہ آپ اس کو سمجھیں، درک کریں. لہذا عزیزان من، بحث برائے بحث کرنے کی کسی سے بھی ضرورت نہیں ہے. 2-3 گفتگو آپ نے اپنے دلیل دی اور آپ نے دیکھا کہ سامنے والا پھر ادھر ادھر کہیں بھاگ رہا ہے اور آپ کی دلیل کو نہیں سمجھ رہا، جسٹ ڈونٹ، نہیں کریں بحث اس سے. کہ بھائی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. کیوں؟ جب پیغمبر نہیں سنا سکے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں کسی کو سنانے والے؟ سننے والا ہوگا، سمجھے گا نا. جس کو آپ دیکھیں بہرا جو پیٹ پھیر کے کھڑا ہو اس کو آپ کر سکتے متنبہ؟ نہیں کر سکتے. تو اب آپ جتنا مرضی چیختے چلاتے رہیں گے اس کو سنائی دے گا؟ نہیں سنائی دے گا. تو بھائی خود اریٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مت اریٹیٹ ہوں. حل کیا ہے؟ وہ نہیں سن رہا، اس کے تک نہیں پہنچ رہی. جب نہیں پہنچ رہی تو آپ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں. لہذا جس کنویں سے آواز آ جائے وہاں پر پانی کی توقع رکھنا. جہاں آواز نہ آئے تو سمجھ لینا کچھ نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ. کوئی کسی سے بحث کر آپ، اور ہمارے اوپر کسی کے اوپر اللہ نے ذمہ داری نہیں دلائی کہ ہم سب کو. اسی طرح سے قرآن کی نظر میں نابینا کون ہے؟ بصیرت کی بحث میں میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی. کون ہے اندھا قرآن کی نظر میں؟
آنکھوں کا اندھا اندھا نہیں ہے، دل کا اندھا اندھا ہے. اور تقریباً پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے عمیا، یہ جو لفظ ہے اندھے ہونے کے معنی میں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جو دل کے اندھے ہیں، آنکھوں کے. اسی لیے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس الاعمى من فقد بصارته ولكن اعمى من فقد بصیرته. اندھا وہ نہیں ہے جس کی بصارت چلی جائے، اندھا وہ ہے جس کی بصیرت ختم ہو جائے. اب جو بالکل ہے نا، یہاں پر آنکھوں، یہ والی آنکھوں کا کام ہی نہیں ہے، اس آنکھوں کا کام ہے جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، درک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بصیرت کی روشنی. جہاں بصیرت کی روشنی نہ ہو وہاں پہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اب یہاں سے بحث شروع ہو جاتی ہے. اس سے مراد دو باتیں. پہلی بات کہ جو کچھ بھی کائنات میں، حتیٰ پیغمبر بھی اگر کسی کو ہدایت کریں گے تو اصل جو اس کا مبدا ہے، اصل جو اس کی یعنی علت ہے، جو اس کی الٹیمیٹ کاز ہے، وہ کون ہے؟ پروردگار. ہم اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں. حتیٰ پیغمبر بھی اگر جو کچھ بھی ہیں اس کی الٹیمیٹ کاز کون ہے؟ پروردگار. علت نہائی و غائی کون ہے؟ پروردگار. لیکن جب یہاں پہ کہا جا رہا ہے تو قابل کی قابلیت کا مسئلہ ہے، فاعل کی فاعلیت کا مسئلہ نہیں ہے. جس میں ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کا مسئلہ ہے. اس کی نسبت سے پروردگار کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى. یہ جو اب ہدایت کے قابل نہیں ہے، یہ اس مردہ کی مانند ہے کہ جس کو سنائی نہیں دیا جا سکتا، اس گونگے کی مانند ہے جو پشت کیے ہوئے کھڑا ہو، اس اندھے کی مانند ہو جو کہ ہدایت لینا ہی نہ چاہتا ہو. ان سب کا خلاصہ کیا ہوا؟ اے میرے عبد، دیکھیں کیسے آٹومیٹیکلی پوری آیت نے منع کر لیا. جب آپ نے قرآن کا مردہ تلاش کر لیا، قرآن کا بہرا تلاش کر لیا، قرآن کا اندھا تلاش کر لیا، جب یہ سارے کر لیے آپ نے تلاش، تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تسمع، اے میرے حبیب تمہیں صرف کون سنے گا؟ وہ کہ جو ایمان لایا. اب اس میں بس آخری مرحلہ عرض کر کے زحمتوں کو آج کے لیے تمام کروں کہ تمہیں وہ لائے گا، یہ کون؟ جو یومن بھی آیات ہے نا. اب دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں جو کتنی مرتبہ آیات کو بیان کر چکا، یہ آیات کس کو لیے ہیں؟ جو کہ عقل سے کام لے. لہٰذا یاد رکھیے گا اصول دین ہے جہاں پر عقل استعمال کرنی ہے. فروعات دین میں عقل استعمال کرنے کی ضرورت خدا نہ خواستہ مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی عقل کو کنارے رکھ دیں. مراد یہ ہے یہ کیوں کیا کہ جو سوالات ہیں، جیسے آج چاند کے اوپر بحث ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بھائی یہ یوں کیوں ہے، سائنس بتا دیتی ہے یوں فلاں. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا، میں نے کہا بھیا اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم خود دیکھو، تمہیں چاند نظر آئے گا تو روزہ رکھو. سائنس ہیلپ ضرور کرتی ہے. یہ جو ایک بحث ہے ہمارے ہاں، بعض پڑھے لکھے لوگ بعض بار یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سائنس سے ہیلپ کیوں نہیں لیتے، آپ سائنس سے ہیلپ کیوں لیتے. بابا سائنس سے ہیلپ لیں گے لیکن احکام کو معین کرنے کے لیے نہیں. احکام کو معین کرنا شریعت کا کام ہے. یہ جو چیزیں تم آج بتا رہے ہو، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مون سائٹنگ نا، یہ کو بہت جدید علم آ گیا ہے. کمپیوٹر پہ یوں گول گول دائرے لگے ہوئے رنگ برنگے، اور ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار لیا. عزیزان من، آپ جا کر کبھی پرانی اگر حیتوں کو پڑھیں اور اسٹرونومی کو پرانی پڑھیں، یہ بہت پرانی چیزیں ہو چکی ہیں. یہ آپ نے کو بہت تیر نہیں مارا ہوا. یہ مت سمجھیں کہ پیغمبر کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں اسٹرونومی نہیں تھی. آج ہم نے سائنس میں بہت، آپ نے کوئی یقین کریں اس فیلڈ میں ابھی تک انسان نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا ہے. میں بڑے اس سے صرف تیر جو مارا ہے وہ یہ مارا ہے کہ وہ ستارے اور وہ گلیکسیز اور وہ چیزیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھی اب دیکھنا شروع کر دی ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے جو ہمارے ظاہری ستاروں کے اوپر جو کام پرانی اسٹرونومی کر چکی ہے، اس کا 10% بھی موجودہ اسٹرونومی نے نہیں کیا. آپ کی یہ ضرور ہے کہ آپ آگے تک چلے گئے، آپ نے بہت دور تک چلے گئے، آپ نے بہت کچھ تلاش کر لیا، ویری گڈ، بہت اچھا. لیکن کانسٹیلیشنز، سورج اور چاند اور ستاروں کی حرکتوں کے اعتبار سے جو کام پرانے دور میں ہوئے ہیں، آپ اس سے بہت اہیڈ نہیں گئے ہیں. لہذا یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ چاند کی برتھ کب ہوتی ہے اور چاند کب نظر آتا ہے. اگر آپ پرانے کیلنڈرز اٹھا کر دیکھیں گے، چاند کے کیلنڈرز بھی اتنے پرفیکٹ ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کام تھے یہ ریاض. اللہ تعالیٰ نے کہا نا، قرآن میں کہا ہے کہ ان کی ہم نے منازل کو مقدر کر دیا ہے. آپ کو وہ کیلکولیشن سمجھ میں آ جائے تو آپ کو، اب یہ پرانے دور میں بھی تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ سائٹیشن پاسبل ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، برتھ ہو جاتی ہے، سب پتا ہوتا تھا انہیں. لیکن شریعت نے کیا کہا ہے؟ تمہیں نظر آنا چاہیے. مطلب کتنے 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے.
اب 22 کروڑ میں 8-10 کو اب آپ سوچیں نا کہ کس شہادت پہ عمل کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا. اگر 22 کروڑ میں صرف ایک آدمی کو نظر آیا ہو تو کیا واقعا یہ قابل قبول؟ تھوڑی سی بات، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، کچھ نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک بات کر رہا ہوں. یعنی جو بحث ہے، اچھا اب وہ ایک الگ بحث ہے، آپ کہیں گے کہ پھر وہ جو رہبر کا فتویٰ ہے کہ جی آپ ٹیلیسکوپ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہیلپنگ ٹول ہے، ہیلپنگ ٹول سے آگے اس کا کوئی نہیں ہے. سائٹیشن کے اندر جیسے میں فرض کر میری آنکھ کمزور ہے، میں نے اینک لگائی ہوئی ہے، اب یہ تھوڑی ہوگا آپ مجھ سے مولانا اینک کو، بابا مولانا نے اینک اتار دی، گلاس نہیں نظر آئے گا سامنے، چاند کون دکھائے گا مولانا کو؟ تو وہاں پر ان کے اپنے ادلہ ہیں، جو منع کرتے ہیں ان کے اپنے ادلہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو بعض ہمارے ہاں علمی بخار والے آ جاتے ہیں نا، بہت زیادہ جن کو علمی بخار ہو جاتا ہے، تو وہ بخار کے نتیجے میں پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ دوربین کو منع کر دیتے ہیں، آج کی دنیا میں آپ کو دشمن نظر آ رہا ہو، آپ کہنے جی بابا کہاں، یہ قیاس مع الفارق ہے. یعنی جو بندہ اس طرح کی مثالیں دے رہا ہو چاند کے دیکھنے اور فوج کے اور دشمن کے دیکھنے کے لیے ٹولز کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو منطق کی ابتدا نہیں آتی، اور جس کو منطق کی ابتدا نہ آتی ہو اس کو، بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ ایسے نہیں ہے. وہ مراجع اعظام آپ نے اگر فرض کریں کہ اسکول کے بچوں کو بیٹھا کر آپ اپنی تقریر کر کے چلے جائیں تو یہ ہنر نہیں ہے. ہنر یہ ہے کہ آپ پہلے وہ ادلہ بیان کریں. جیسا درس خارج کا ایک نہج ہے، آپ کو معلوم ہے درس خارج کیسے ہوتا ہے؟ درس خارج کا اصل نہج یہ علماء بڑے، یعنی ہمارے مجتہدین کا کمال ہے یہ کہ علماء یہ نہیں کرتے کہ اپنی سنا کر چلے گئے، کسی کی ادلہ کو بیان نہیں کیا، کسی کا کچھ بیان نہیں کیا، اپنی سنا کر چلے گئے. یہ درس خارج نہیں ہوتا ہے. ایسے والے کے پاس کوئی درس خارج لینے نہیں جاتا. درس خارج کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ ہوتی ہی ایسی ہے کہ آپ بیٹھو، سب سے پہلے جتنے ادلہ ہیں ان کو بیان کرو. اور ہمارے علماء کا تو کمال یہ ہے کہ وہ اگر جس کے قول کو انہوں نے رد کرنا ہے تو اس نے اگر 5 دلیلیں دی ہوں تو یہ آ کے 10 دلیلیں دیتا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں 5 پتہ تھی، میں تمہیں 5 اور بتاتا ہوں، تم نے یہ دلیل نہیں دی، یہ بھی دے سکتے تھے. اور پھر اس کی 5 پر اپنی 5 بڑھا کر ان 10 کا رد کر کے بتاتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. یہ ہے درس خارج. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. ہم جو سمجھتے ہیں نا اجتہاد پلیٹ میں رکھا ہوا مل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ماہ مبارک رمضان تیری رحمتوں برکتوں کا مہینہ، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا، تجھے اپنی رحمتوں برکتوں مغفرتوں کا واسطہ کوئی ایک عمل اس مہینے میں ان ایام میں ایسا ہو جو کہ ہمیں مستجاب الدعویٰ کہ ہے تو سننا چاہتا ہے. پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے بہترین آبان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشاور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. شب جمعہ ہے، اب مہینے کی پہلی شب جمعہ بھی ہے، مغفرت کی، ارواح کی مغفرت کی شب ہے. بار الہ حاضرین کے تمام مرحومین اور خصوصاً وہ مؤمنین کے جن کا فاتحہ پڑھنے والا اور مغفرت کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بار الہ سب کی مغفرت فرما. سب کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آج کی اس شب میں شب مغفرت والدین و مرحومین ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین اور ان دوستوں کا جنہوں نے خاص طور پر اس سارے سلسلے کو برپا کرنے میں کسی بھی عنوان سے کوئی بھی زحمت کی ہے، ان سب کے لیے ایک مرتبہ ان کے ارواح کے لیے سورہ مبارک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.